جس دن مرد جنسی آسودگی اور نسل بڑھانے کی سوچ سے نکل کر عورت کے ٹیلنٹ، ذہانت، قابلیت اور افکار سے شادی کرے گا، اس دن یہ معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جسے ہر عورت اچھی لگے اسے مرد نہیں کہتے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی خواب پورے کیوں نہ کر لے، لیکن مطمئن کبھی نہیں ہوتا۔ انسان اتنا خود غرض ہے کہ اسے وفاداری بھی من چاہوں کی چاہیے، کوئی تیسرا اس کی چاہت میں مر بھی جائے تو یہ پرواہ نہیں کرتا۔ پردہ اور حیا میں کیا فرق ہے؟ پردہ کسی کو آپ کے پاس آنے نہیں دیتا، حیا آپ کو کسی کے پاس جانے نہیں دیتی۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشات شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے، عورت اس کو جھکا نہیں سکتی، صرف منا سکتی ہے۔ خوبصورت ہے وہ عورت جس کی خوبصورتی اس کے محرم تک محدود رہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مرد زنا کر کے بھی پاک رہتے ہیں اور عورت ذات کسی سے بات بھی کر لے تو وہ بدکردار ہو جاتی ہے۔ باہر کی تمام رنگینیاں مل کر بھی اندر کی ایک اداسی کا مداوا نہیں کر سکتی۔ عورت ہمیشہ شوہر کی محبت، پیار اور احساس کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر مرد محبت اور احساس کرنے والا نہ ہو تو عورت ذہنی بیمار ہو کر پاگل ہو جاتی ہے۔ محبت میں جب سب جائز ہو جائے تو نتیجہ ناجائز نکلتا ہے۔ جوان لڑکی کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ چلتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے کون آ رہا ہے اور کون سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر محبوب گڈ نائٹ کا میسج کرنے کے بعد بھی آن لائن ہے تو اس کا ڈیٹا آن رہ گیا ہوگا، سو جو اب تم بھی مثبت سوچ ہی تبدیلی ہے۔ اگر آپ اپنے من پسند شخص سے 8 سیکنڈ گلے ملیں تو اس وقت آپ کا 80% ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ مرد اپنی مردانگی کھو بیٹھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو معاشرے میں ڈھلتی عمر کی غریب لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی جہیز کا سامان پورا ہونے کا انتظار نہ کر رہی ہوتیں۔ وہ ہنستی ہیں حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوتا ہے۔ یہی مضبوط ترین اور حسین ترین عورتیں ہوتی ہیں۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کی خوبصورت ترین احساس ہے، مگر یہ اتنا ہی بھیانک بھی ہے اگر کسی غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ اگر مرد ہو تو اس طرح عورت سے عشق کرو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی گناہ سمجھے، اور اگر محبت کی آڑ میں ہوس پوری کرو گے تو بے وفائی ہی مقدر ہوگی۔ صرف جسم کو پانا ہی محبت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ جسم تو ہر جگہ سستے داموں میں مل جائے گا، کیونکہ ایک غربت اور مجبوری ہی تو ہے جو عورت کو سستے داموں میں اپنی عزت فروخت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ مرد کا عشق عورت کی محبت سے کئی گنا مضبوط ہے۔ عورت محبت کر لے تب بھی رسم و رواج کی زد میں کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیتی ہے، لیکن مرد اگر عشق کر لے تو وہ اس عورت کو کبھی کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ اس کی انا برداشت نہیں کرتی۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ عورت چاہے شادی شدہ ہو یا کنواری لڑکی، اس کو صرف ایک چیز ہی خاص بنائے رکھتی ہے اور وہ ہے حیا۔ اگر عورت میں حیا نہیں تو عورت عورت نہیں۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ عورت کی خوبصورتی اس کی زبان اور شرم و حیا میں پوشیدہ ہے۔ عورت آپ کے نکاح میں ہو یا نہ ہو، اس کا تذکرہ غیروں کی محفلوں میں نہیں کرتے، کیونکہ عزت محبت کی جاتی ہے۔ نہ جانے کیا یہ مجھ سے زبانہ چاہتا ہے، ہر پل ہر کوئی دل دکھانا چاہتا ہے۔ نہ جانے کیا جھلکتا ہے میرے چہرے سے کہ ہر شخص مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو ان کو سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا مشکل۔
کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ دوستوں، تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ سنگ مر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت بعد میں رکھنے سے ذرا بہتر ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ نمک حرام اور بد نظر انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہے۔ بیوی کا قد شوہر سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی سر اٹھا کر بات کرے اور شوہر سر جھکا کر سنے۔ مرد جب کسی عورت سے حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے تو پھر کسی غیر کی نظر بھی اس پر گوارا نہیں کرتا۔ مجھے ان مردوں پر دلی افسوس ہوتا ہے جن کی بیوی کسی اور کی گرل فرینڈ رہ چکی ہو۔ نفسیات کہتی ہے ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم نہیں کرتا جو اس سے سچا پیار کرتی ہو۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے 2 اچھے اصول ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خود کی اصلاح کریں۔ عورت کے جسم کے 2 حصے مرد کی جان لینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حیادار آنکھیں، نمبر 2 خوبصورت چہرہ۔ مرد کی طاقت دولت، معیار اور اس کا میک اپ ہے، جو اس کی سب کمزوریوں اور برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ عورت مرد کی خوبصورتی عزت محبت سے نہیں پگھلتی بلکہ پیسے سے پگھلتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی حقیقت اس قلم کے جیسے ہوتی ہے، آپ دل کے قریب جگہ دو پھر بھی داغدار کر جائیں گے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ پانی اپنی زندگی دے کر درخت کو پالتا ہے، شاید اس لیے وہ لکڑی کو پانی میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہمارے ماں باپ بھی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر دل ایک ہے تو ہر جگہ کیوں لگایا جائے، صرف ایک ہی عشق کافی ہے اگر دل سے نبھایا جائے۔ کبھی کبھی معافی مانگنے یا معافی دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بات ایسی دل کو لگتی ہے کہ پھر کبھی نکل نہیں پاتی۔ مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، کیا پتہ رک جائے، لیکن عورت اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ حیران بیٹھا ہوں وقت کا دھاگا لے کر، روح کو رفو کروں کہ اپنے خواب بنوں۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے، پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو تو انہیں بار بار تنگ نہیں کیا کرتے۔ محبت کے لیے خوبصورت عورت کی تلاش نہ کریں، آپ جس عورت کو بھی محبت دیں گے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ عورت کی زندگی میں محبت کرنے والا شخص ایک بار ضرور آتا ہے۔ سمجھدار عورتیں اسے سنبھال لیتی ہیں اور کچھ کھو دیتی ہیں۔ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جب آپ سے ناراض ہو جائے تو کوشش کر کے کم از کم 20 سیکنڈ تک فوراً اس کو گلے لگائیں۔ ایسا کرنے سے اس کی ناراضگی کافی حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ گلے ملنے سے ہمارا دماغ ایک ہارمونز کو چھوڑتا ہے۔ اعتماد اور بھروسے کو بنائے رکھنے کے لیے ہمیں انسپائر کرتا ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ یہ برا وقت تو ہر کسی کے حصے میں آتا ہے، کوئی جی چکا ہے تو کوئی جی رہا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، شکریہ۔